بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توکل کیا ہے؟ رب پر بھروسہ، رب پر ایمان، رب پر یقین کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اور یہ کہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میرے ہر معاملے میں وہی مجھے کافی ہے، وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، وہی تنگی دے کر آزمانے والا ہے اور وہی وسعتیں اور کشادگی دینے والا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جب تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ انسان کو اللہ کے سوا اور کسی سہارے یا وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ دوسرے سہارے ڈھونڈتا ہے۔ انسان کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی تابعداری کرے اور اسی پر مکمل بھروسہ کرے، اور انشاءاللہ اس کا بھروسہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ تم یہ جان لو یقین کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی فاعل موجود نہیں، اور یہ کہ تمام موجودات مثلا رزق، خلق، عطا کرنا، روکنا، نفع نقصان، فقر غنی، مرض حیات موت، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کا زبردست ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کی پشت پر اللہ کی تائید موجود ہے، اللہ کی مدد موجود ہے۔ ہمارے ذہنوں میں شیطانی وسوسے آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا، بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا، اور توکل کے لیے رب ہی کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، کہ تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسے ایک پرندے کو رزق ملتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں یا اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور وہیں پر ہمیں رزق دیا جائے، بلکہ توکل تو یہ ہے کہ ہم محنت مشقت کریں، جدوجہد کریں، اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ پرندوں کو بھی رزق ان کے گھونسلوں میں نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ نکلتے ہیں، انہوں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہوتی، انہوں نے ڈھیروں ڈھیر مال و دولت جمع نہیں کیے ہوتے، لیکن وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ اپنی طرف سے انسان پوری طرح کوشش کرے، لیکن پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر یہ ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہی کافی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر ہی بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔